اچھا، آپ کے ساتھ کتاب پڑھی ہے قانون کی۔ قانون کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی لڑکی پر ظلم کرے، اس کے بال کاٹ دے، اس کی بھنوریں جو ہے وہ کاٹ دے، اس پر تشدد کرے، گھوسے اور مکوں سے اس پر حملہ کرے، تو قانون کی کتاب کیا کہتی ہے؟ اگر یہ جرم شیخ دانش پہ ثابت ہو جاتا ہے تو کم از کم کتنی سزا ہو سکتی ہے اسے؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ شیخ دانش اس نے 50,000 روپے دے کے مچلکے جمع کروا کے جب وہ ضمانت حاصل کر لی ہے، تو آپ کے پاس کیا رپورٹ ہے اس نیوز کے بارے میں؟ السلام علیکم، میں ہوں محمد ولید اور میرے ساتھ موجود ہیں طارق نسیم بھٹی، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ۔ آج ہم ان سے پوچھنے جا رہے ہیں ایک ایسے مسئلے پر سوال جو کہ پاکستان کے اندر اس وقت بہت زیادہ وائرل ہو چکا ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فیصل آباد میں ایک واقعہ ہوا ہے اور اس واقعے کے اندر خدیجہ نامی لڑکی پر بہت زیادہ ظلم ہوا ہے، اور ظلم کس نے کیا ہے؟ شیخ دانش علی نے۔ شیخ دانش علی پر قانونی کارروائی کرتے ہوئے کون کون سی دفعات لگ سکتی ہیں، یہ ہم طارق نسیم بھٹی صاحب سے پوچھتے ہیں۔ تو سر، کیا حال ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اچھا سر، آپ کو پتہ ہے کہ فیصل آباد میں ایک بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے۔ اس واقعے کے بارے میں سب سے پہلے تو اپنی جو سوچ ہے اس کے بارے میں بتائیں پہلے۔ جی، یہ سوشل میڈیا کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے پتہ چلا ہے، معلوم ہوا ہے اس واقعے کا۔ یہ انسانیت سوز واقعہ ہے اور اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے، اور اس کو پوری سوسائٹی کو اور خاص کر کے میڈیا کو اور وکلا کمیونٹی کو اس کی ہر طرح مذمت کرنی چاہیے، اور جو اعلیٰ حکام ہے، اعلیٰ عدلیہ ہے، اس کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ اچھا، آپ کے ساتھ کتاب پڑھی ہے قانون کی۔ قانون کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی لڑکی پر ظلم کرے، اس کے بال کاٹ دے، اس کی بھنوریں جو ہے وہ کاٹ دے، اس پر تشدد کرے، گھوسے اور مکوں سے اس پر حملہ کرے، تو قانون کی کتاب کیا کہتی ہے کہ اس شخص کے ساتھ کیا انصاف ہونا، مطلب اس شخص کے ساتھ کیا کارروائی ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی، یہ جیسے اب چونکہ میرے سامنے اپلیکیشن نہیں ہے، جو میڈیا کے ذریعے پتہ چلا اس میں یہ ہے کہ اس لڑکی خدیجہ کو اور اس کے بھائی کو اغوا کیا گیا ہے۔ اغوا کرنے کے بعد ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس کے بال کاٹے گئے ہیں، اس کی بھویں کاٹ دی گئی ہیں، اور اس کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا، بلکہ اس کے ساتھ جو رپورٹ ہو رہا ہے وہ زنا کی کوشش بھی، زیادتی کی کوشش بھی کی گئی ہے۔ تو اس حوالے سے وہ جو جرائم بنتے ہیں وہ قابل دست اندازی پولیس ہیں، وہ اس پہ جو سی پی او پولیس ہیں انہوں نے بروقت نوٹس لیا ہے، ملزمان اس میں گرفتار بھی ہو چکے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ اور اس پہ ان کو جو قرار واقعی سزا ملزمان ہیں ان کو ملنی چاہیے۔ اب کیا صورتحال بنتی ہے، یہ اب انویسٹیگیشن میں یہ پولیس کا کام ہے کہ وہ اس میں ایویڈنس کلیکٹ کرے اور بروقت اس کا کیس کا جو چلان ہے وہ عدالت میں جمع کروائے، تاکہ ملزمان کو سخت سے سخت سزا مل سکے۔ اگر یہ جرم شیخ دانش پہ ثابت ہو جاتا ہے تو کم از کم کتنی سزا ہو سکتی ہے اسے؟ اب اس میں جو زنا کی کوشش اور اغوا کا ہے، اس میں اغوا میں 7 سال کی سزا اس کو ہو سکتی ہے۔ اب زیادتی کی کوشش اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے زیادتی کی ہے، اس میں ڈیتھ سینٹینس ہے، 25 سال بھی ہے سزا اس میں۔ اور اگر اس نے زیادتی کی کوشش کی ہے تو پھر اس کی ہاف سزا ہوگی اسے۔ اگر اس نے زیادتی کی کوشش کی ہے تو 25 سال کا ہاف اسے سزا ہو سکتی ہے، مطلب 12 سال تک اس کو سزا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح دیگر جرائم ہیں، اس میں 337 جو بال کاٹنا، بھویں کاٹنا، اس میں 3 سال تک سزا ہے۔ اس کے علاوہ عرش کی سزا ہے، اس میں دیت کے ایکول جو ہے اس کو عرش پے کرنا ہوگا۔ تو اس طرح مختلف سزائیں ہیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ فیئر ٹرائل ہو اور سپیڈی ٹرائل ہو، تاکہ جو مظلوم ہے اس کو انصاف مل سکے۔ اور بیسیکلی اس میں زیادہ جو کنڈیم کرنے والی بات یہ ہے کہ اس میں خواتین ملوث ہیں اس اکرنس کو کمٹ کرنے میں۔ تو میل کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا جس طرح اس عورت سے، اس لڑکی سے جوتے چٹوائے گئے ہیں فورسیبلی تھریٹ کر کے، اور اس کو دھمکیاں دے کے، اور اس کی تذلیل کی گئی ہے، اس کی عزت کا تماشا بنایا گیا۔ تو ہر انسان کو، ہر پاکستانی کو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے۔ میں بھی اور پوری سوسائٹی کو اس کو، میں بھی کنڈیم کرتا ہوں، پوری سوسائٹی کو بھی اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، تاکہ ایسے جو بااثر حضرات ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہو اور ان کو سزا ہو اور وہ انصاف کے کٹہرے میں کھڑے ہوں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ شیخ دانش اس نے 50,000 روپے دے کے مچلکے جمع کروا کے جب وہ ضمانت حاصل کر لی ہے، تو آپ کے پاس کیا رپورٹ ہے اس نیوز کے بارے میں؟
نہیں اس طرح نہیں ہوا، ابھی تک وہ ریمانڈ پہ، فزیکل ریمانڈ پہ، کوئی اس کی ضمانت نہیں ہوئی، وہ گرفتار ہے باقاعدہ، اور اس کی تصدیق سی پی او فیصل آباد نے بھی کی ہے کہ وہ اریسٹ ہے اور اس کی ضمانت بالکل نہیں ہوئی، وہ بیہائنڈ دی بار ہے اور فزیکل ریمانڈ پہ پولیس کے پاس ہے وہ۔ اچھا، شیخ دانش کی جو بیٹی ہے شیخ انا، جس کی عمر جو وہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ 13 سال اس کی عمر ہے، یعنی یہ عمر جو وہ اس لیے بتائی جا رہی ہے 13 سال تاکہ اسے بچایا جا سکے، جبکہ اس کی فوٹوز کو دیکھ کے ایسا لگتا نہیں ہے۔ تو اگر ہم مان لیتے ہیں کہ 18 سال سے نیچے بھی کسی لڑکی کی عمر ہے اور وہ جرم کے اندر ملوث ہو، تو کیا اس کے خلاف کارروائی کیا بنتی ہے؟ دیکھیں جی، اب اس میں جو میڈیا میں رپورٹ میٹر ہوا وہ اس طرح نہیں ہوا، میڈیا میں رپورٹ میٹر یہ فی الحال ہوا ہے چونکہ اب اپلیکیشن نہیں ہے، ایف آئی آر نہیں ہے، انویسٹیگیشن ہوگی مزید تو پتہ چلے گا۔ جو پہلے رپورٹ ہوا ہے وہ یہ اس طرح ہوا ہے کہ وہ جو اس کی بیٹی ہے شیخ دانش کی اور یہ جو وکٹم ہے خدیجہ، یہ کلاس فیلوز ہیں، یہ ایم بی بی ایس فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹس ہیں اور کلاس فیلو ہیں۔ تو شیخ دانش جو ہے وہ زبردستی اس لڑکی خدیجہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، جس پہ اس نے انکار کیا، جس پہ اس کو غصے میں آ کے اس نے اپنے بندوں کے ذریعے اس کو اٹھوا کے تشدد کا نشانہ بنایا۔ تو فی الحال تو یہ رپورٹ ہو رہا ہے، اب اس میں پولیس کی ہی انویسٹیگیشن کر کے بتائے گی کہ کیا اس میں اصل حقائق کیا ہیں۔ اگر لڑکی کو کوئی جرم ہوتا ہے تو کیا چھوٹے بچے جو 18 سال سے نیچے جس کی عمر ہوتی ہے، کیا ان کو بھی سزا ملتی ہے یا ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے؟ نہیں، اس میں قانون واضح ہے، جو 7 سال سے کم عمر کا بچہ ہے وہ اگر کوئی جرم کرتا ہے تو قانون میں یہ ہے کہ وہ کوئی جرم نہیں ہے، اس کو چھوٹ ہے، وہ جنرل ایکسیپشن میں وہ دیا گیا۔ 12 سال سے کم عمر کے لیے بھی یہ چیز ہے، اس کے بارے میں پرزیوم کیا جاتا ہے کہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا۔ اگر اس کو وہ چیز کو سمجھتا ہے کہ انٹینشنلی وہ کوئی کام کرتا ہے تو پھر اس کو جرم کنسیڈر، ادروائز قانون میں یہ چیز پروویژن موجود ہے، جنرل ایکسیپشن ہے کہ 12 سال سے کم عمر کا بھی جو کوئی اوفینس کرتا ہے تو وہ کوئی اوفینس نہیں ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جو پاکستان کا قانون ہے وہ جو امیر زادے ہوتے ہیں ان کے گھر کی لونڈی ہوتا ہے، تو اس کیس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی میں انصاف ہو سکے گا یا پھر قانون جو ہے وہ ایک بار پھر پیسوں کی زد میں آ کے بک جائے گا؟ اس میں اصل ایشو یہ ہے، اب یہ جو اتنا ہائی پروفائل کیس بن گیا میڈیا کی وجہ سے، صرف سوشل میڈیا پہ آنے کی وجہ سے اور میڈیا پہ آنے کی وجہ سے، چونکہ شیخ دانش ایک بزنس مین ہے، ایک بہت بڑا آدمی ہے اور اس کی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ وابستگی ہے، تو وہ ہائی پروفائل کیس بنا صرف میڈیا اور سوشل میڈیا اور پبلک پریشر کی وجہ سے۔ اگر یہ میڈیا پہ نہ آتا تو شاید اس میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو ابھی یہ ہے کہ چونکہ پبلک کا پریشر ہے، سوشل میڈیا کا پریشر ہے، اس وجہ سے امید تو یہ کی جا سکتی ہے، لیکن یہ جو ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں ان میں پریشر بھی ہوتا ہے، وٹنس جو ہیں اور کمپلیننٹ وہ سرنڈر کر جاتے ہیں کسی پریشر کی وجہ سے۔ پہلے بھی اسی طرح ہوا کہ اسلام آباد میں ایک ہوٹل میں ایک لڑکی اور لڑکے کی برہنہ ویڈیوز بنائی گئی، ان پہ تشدد کیا گیا، بعد میں وہ حالانکہ ویڈیوز میں وہ واضح تھے، لیکن بعد میں وہی لڑکی اور اسی لڑکے نے جا کے کورٹ میں سٹیٹمنٹ دے دیا کہ ہم تو ملزمان کو پہچانتے ہی نہیں۔ پھر اس میں سٹیٹ جو ہے اس نے وہ کمپلیننٹ بنی اور سٹیٹ نے ان کو سزا دلوائی۔ تو میری اعلیٰ حکام سے اور پولیس آفیشل سے یہی گزارش ہوگی اور حکومت سے بھی کہ اس پہ سخت سے سخت نوٹس لے کے ملزمان، اگر ان کو جو گواہان ہے اور مدعی اس کو پروٹیکشن دی جائے، جو کہ قانونی بھی ہے کہ ان کو پروٹیکٹ کیا جائے، اور بر وقت چلان داخل کر کے پولیس انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر کے اس کا سپیڈی ٹرائل کر کے ان کو سخت سے سخت سزا دلوائی جائے، تاکہ آئندہ کے لیے یہ جو ہے اس طرح کے واقعات نہ ہوں اور ایسے ملزمان کی جو ہے وہ حوصلہ شکنی ہو اور سوسائٹی میں جو ہے وہ امن و امان قائم رہ سکے۔